اگر ہر نماز سے پہلے مستحضہ کثیرہ کا خون بند ہو جائے اور دوبارہ آ جائے تو ہر نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ اب اگر اس نے غسل کیا ہے، اب وہ نماز پڑھنے لگے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز کے لیے اس نے غسل کیا ہے، اس کے بعد اس کو خون نہیں آیا، ظہر کی نماز پڑھ لی ہے اور اس کو دوبارہ خون آ گیا ہے، تو ظہر کی نماز کے بعد اس نے اگلی نماز کے لیے یعنی عصر کی نماز کے لیے اس نے دوبارہ غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ کس کے لیے؟ یہ ہے مستحاضہ کثیرہ کے لیے۔ اگر استحاضہ کثیرہ قلیلہ ہو جائے، پہلے ہم نے پڑھا کثیرہ متوسطہ ہو جائے، اب ہم پڑھ رہے ہیں استحاضہ قلیلہ کثیرہ قلیلہ میں تبدیل ہو جائے، تو ضروری ہے کہ وہ عورت پہلی نماز کے لیے کثیر والے اور بعد کی نمازوں کے لیے قلیلہ والے افعال بجا لائے، اور اگر استحاضہ متوسطہ قلیلہ ہو جائے تو پہلی نماز کے لیے متوسطہ والے اور بعد کی نمازوں کے لیے قلیلہ والے افعال بجا لانا ضروری ہے۔ پچھلے دروس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کم تھا اور پھر زیادہ ہوا ہے، اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ زیادہ تھا اب اس سے نیچے ہو گیا ہے، نیچے تھوڑا نیچے ہوا ہے، متوسطہ میں آیا ہے تو پہلے والے میں کثیر اور باقی مستحضہ متوسطہ والے افعال انجام دینے ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ اگر وہ کثیرہ سے قلیلہ میں تبدیل ہو گئی ہے تو اس صورت میں بھی پہلی جو نماز وہ پڑھے گی اس میں وہ کثیرہ والے افعال انجام دے گی، باقی قلیلہ والے انجام دے گی، اور اگر متوسطہ تھی اور اب قلیلہ ہو گئی ہے تو اس میں بھی پہلی نماز متوسطہ والے افعال انجام دے گی اور باقی قلیلہ والے افعال کو انجام دے گی۔